ہمارے معاشرے کا ایک تاریخی پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں بچوں کی پیدائش پر ہی ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری پیدائش پر ہی منگنی تایا کے بیٹے حارث سے طے کر دی گئی۔ حارث پڑھائی میں اچھا تھا مگر کردار میں وہ اچھا نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے کالج جانا تھا تو کالج بس چلی گئی۔ میں پریشان ہوئی تو حارث نے کہا میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا تو ابا نے کہا حارث کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف آتا تھا۔ یہ بات حارث کو بھی پتہ تھی کہ میں اس سے ڈرتی ہوں۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو اس نے گاڑی کالج کی بجائے کسی اور جگہ ہی موڑ دی۔ ایک جگہ ویران سی جگہ پر اس نے گاڑی سائیڈ پر کر لی اور گاڑی کو اندر سے لاک کر کے پچھلے سیٹ پر آ گیا۔ میں اسے منع بھی کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، گاڑی چلاؤ، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا کیوں ڈرتی ہو اتنا مجھ سے، تیرا ہونے والا شوہر ہوں، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ مجھ سے بہت زبردستی کر رہا تھا تو میں نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنوں اتر آیا اور اس نے مجھے ذلیل کرنے کی ٹھان لی۔ بند گاڑی میں کوئی بھی میری چیخیں سن کر مدد کے لیے نہ آیا کیونکہ گاڑی سے باہر آواز نہیں جا رہی تھی اور شیشوں پر بھی پردے تھے۔ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، میری آبرو لوٹ لی اور گاڑی سے باہر دھکا دے کر نکال دیا۔ میں کرائے کی بس پر واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے دیواروں میں سر مارنا شروع کر دیا۔ امی کو سارا واقعہ بتایا اور پھر کش کھا کر نیچے گر پڑی۔ ہمارے پڑوس میں نرس کا گھر تھا۔ امی اسے لے کر آئی اور میری جان بچانے کی کوشش کی۔ میری جان تو بچ گئی مگر اندر سے تو میں زندہ لاش بن چکی تھی۔ امی حارث کی امی کے پاس گئی تو اس کو سارا واقعہ بتا دیا۔ حارث کی ماں نے بجائے ہم سے ہمدردی کے الٹا میری ماں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تیری بیٹی کسی اور سے منہ کالا کر کے آئی ہے اور تم میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگا کر یہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہو کہ ہم جلدی سے شادی آپ کی بات چلن بیٹی سے کرتی۔ ہرگز نہیں، تمہارے دل کا یہ ارمان میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ حارث کی ماں نے اسی وقت یہ منگنی توڑ دی۔ آمنہ کی ماں پریشانی کے عالم میں گھر واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی ماں آمنہ کو ہسپتال لے گئی۔ لیکن ڈاکٹر نے آمنہ کو بتایا کہ آمنہ حاملہ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے آمنہ کی ماں کو مشورہ دیا کہ بچے کا ابارشن کروا لیں، مگر آمنہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ آمنہ اور اس کی ماں کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آمنہ کی ماں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اچانک اپنی بہن کا گھر یاد آیا۔ اس کی چھوٹی بہن کی بہت خواہش تھی کہ وہ آمنہ کو اپنے گھر لے آئے اپنے بیٹے حماد کے لیے۔ حماد نے LLB کر رکھی تھی اور اب وہ ایک کامیاب وکیل بن چکا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا تھا کہ حارث آمنہ کے قابل نہیں ہے۔ حارث کی کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے مگر اس کی ماں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ آمنہ کا بچپن کا منیتر ہے۔ آمنہ کی ماں اپنی بہن کے پاس آئی اور اسے صرف اتنا بتایا کہ حارث نے آمنہ کو اپنانے سے انکار کر دیا اور میں حماد کے نظام میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ حماد کی والدہ نے جب حماد سے بات کی تب وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں آمنہ کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ یہ شادی بہت قدرت اور سادگی میں کی گئی۔ آمنہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی اور وہ حماد کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی جب حماد کمرے میں آیا تو آمنہ نے کہا میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ میرے پیٹ میں حارث کا بچہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی زیادتی کی جس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں اس معصوم کی جان نہیں لینا چاہتی تھی اور نہ ہی آپ کو اندھیرے میں رکھ سکتی تھی۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں
इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए। मार ने जैसे ही ये बात सुनी तो कांपने लगा। असल में वो गुस्से से कांप रहा था। इसकी आंखों में खून उतर आया। शादी की पहली रात आमना की माँ अपनी बहन के घर ही ठहरी थी। वो दुआएं मांग रही थी कि इसकी बेटी का घर तबाह हो फिर बच जाए, लेकिन आमना को अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था आमना हमाद को सब कुछ बता देगी। हमाद की माँ भी इसके साथ ही बैठी थी। वो दोनों बहनें अपने दुख सुख की बातें कर ही रही थी कि हमाद उनके कमरे में दाखिल हुआ। माँ की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे वो बहुत रोया। हमाद की माँ ने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हमाद काफी देर खामोश रहा और फिर कांपते हुए होंठों से बोला, अम्मी आमना उम्मीद से है, बकौल इसके बच्चा पेट में हारस का बच्चा है। अम्मी आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मुझसे इतना बड़ा धोखा किया आपने, अच्छा नहीं किया अम्मा। हमाद की माँ ने कहा, बेटा मुझे तेरी कसम, मेरी इस धोखेबाज बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया था। ये किसी का दिया हुआ जिल्लत का तोहफा है। ये कहकर वो अपना सर पीटने लगी। आमना की माँ आगे आई और हमाद के आगे हाथ जोड़कर कहा, बेटा तुम्हारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बेटा हम पर रहम करो और इस बच्चे को अपना नाम दे दो। वो मासूम है, बेगुनाह है। हमारे ने तहश में आते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं एक हरामी बच्चे को अपना नाम कैसे दे सकता? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और आमना को तो मैं अभी तलाक देता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मजीद मेरे घर में अपनी नफरत फैलाए। हमाद के जाने के बाद आमना की माँ ने अपना दुपट्टा अपनी छोटी बहन के पैरों में डाल दिया। उसने कहा, मेरी माँ जाएगी, मुझ पर रहम करो, मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस मुझ पर इतना एहसान कर दो कि बच्चे की पैदाइश तक हमाद आमना को तलाक ना दे। इसके बाद भले वो तलाक दे दे, बस वो बच्चे को अपना नाम दे दे। हमाद का ये एहसान मैं जिंदगी भर रखूंगी। तो छोटी बहन ने देखा कि बड़ी बहन इसके पैरों में गिरी हुई है, तो इसने इसे ऊपर उठा लिया और गले से लगाया। बाहर जाकर हमाद की माँ ने समझाया कि बच्चे की पैदाइश तक आमना को तलाक ना दो। इसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी मुझे वो कबूल होगा। हमाद ने इनकार किया तो इसकी माँ अपने बेटे के पैरों में ही गिरने लगी। हमाद ने जल्दी से अपने पैर पीछे कर दिए। इसे इस बात की उम्मीद नहीं थी माँ ऐसा करेगी। हमाद ने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी माँ की बात मान ली। हमाद इशा की नमाज अदा करने गया तो नमाज के बाद गश खाकर नीचे गिर पड़ा। इमाम साहब ने हमाद को संभाला और उसे पूछा, तुझे क्या हुआ? हमाद ने कहा, मौलवी साहब मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। इसने इमाम मस्जिद को सारा वाकया बता दिया। इमाम मस्जिद ने हमाद से कहा, बेटा मेरी बात गौर से सुनो, तेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है। इसने बच्चे की जान ना लेकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। तेरी बीवी बेबस और लाचार है, तुम भी बेकसूर हो, बच्चा तो मासूम है, इसे अपना नाम दे दो। तुम्हारी बीवी की इज्जत बच जाएगी और वो बच्चा भी ज़माने में इज्जत से जी पाएगा। वक्त तेजी से गुजरने लगा और आखिरकार आमना के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। आमना ने इसका नाम इनामुल हक रखा था। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने हमाद को अब्बा कहना शुरू कर दिया। हमाद को बहुत अजीब लगा, मगर वो बच्चे की तरफ मुस्कुरा देता और कुछ ना कहता। आमना बच्चे को हमाद से दूर रखने की कोशिश करती थी कि हमाद गुस्से की हालत में इनाम को थप्पड़ न मार दे। हमाद के लिए बच्चे के वजूद को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, मगर अचानक इसे इमाम साहब की नसीहत याद आ जाती थी कि बेटा, खुदा के हर काम में कोई न कोई मसलहत ज़रूर होती है। 4 साल तक हमाद के हालात ना हुई तो वो डॉक्टर के पास गया ताकि उसका जिनसी चेकअप किया जा सके। रिपोर्ट आने पर हमाद से डॉक्टर ने कहा कि आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे, आपको ये चेकअप शादी से पहले कराना चाहिए था।
بیٹی کی زندگی خراب نہ ہوتی، آج شادی کے قابل بھی نہیں تھے۔ کلینک سے واپسی پر حماد بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی ہارا ہوا شخص ہو۔ ڈر آتے ہی اس نے انعام کو گلے سے لگا لیا۔ آمنہ حماد کے اس اچانک رویے پر حیران ہوئی اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ انعام بڑا ہوا تو اس نے امتحان پاس CSS کا امتحان پاس کر لیا، ایک بڑی پوسٹ پر آفیسر بھرتی ہوا۔ اس دن حماد اور آمنہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حارث نے بھی شادی کی، پھر اس کا بیٹا کاشف بعد ہلاک ثابت ہوا۔ پیسے نہ دینے پر اس نے اپنے باپ حارث کا سر پھوڑ دیا تھا۔ چوٹ لگنے کے بعد حارث کا دماغی توازن خراب ہو چکا تھا۔ کاشف بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ ایک لڑکی سے زیادتی کے الزام میں لڑکی کے بھائیوں نے کاشف کو بدلتی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ بیٹے کے قتل کے بعد حارث مکمل طور پر پاگل اور لاوارث بن چکا۔ ایک دن اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک فقیر نے انعام کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ انعام نے کچھ پیسے دے دیے۔ آمنہ اس فقیر کو پہچان چکی تھی۔ آمنہ نے حماد سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو فقیر آیا تھا کون تھا؟ حماد نے ناعلمی کا اظہار کیا۔ آمنہ نے کہا یہ حارث تھا۔ حماد نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ دنوں بعد آمنہ کو یہ خبر ملی کہ حارث کی لاش ایک کوڑے کے ڈھیر سے ملی ہے، جبکہ اس کے جسم پر کپڑے بھی موجود نہ تھے۔ اسے پاگل کتوں نے کاٹ کاٹ کر مار دیا تھا۔ سچ بات ہے، انسان کسی سے برائی کر کے دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔